ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وهو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے پھر سے ایک بار آپ سب کے سامنے حاضر ہونے اور بولنے کا اس ذات نے موقع عنایت کیا، اس کا بے پناہ شکر و احسان، اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام کی جد و جہد اور مخلصانہ کاوشیں اور کوششوں کی وجہ سے ہم دوبارہ آپ کے بیچ یہاں پر موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث 1955 جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کی شکر گزاری نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اس حدیث کے پیش نظر آپ تمام کی مخلصانہ کاوشیں اور کوششوں کا بے پناہ شکر اور احسان رب العالمین اس کا نعم البدل آپ سب کو دونوں جہاں میں عنایت کرے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کا دین سیکھنے، دنیا میں جس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں اس میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ 3 اصول کے تعلق سے کچھ باتیں بھی آپ نے سن لی، جس میں سے ایک اصول من رب کا، اللہ کی معرفت، وہ پڑھ لیا گیا۔ دوسرا اصول اللہ کے دین کی معرفت، اور دین میں ہمارا دین جو اللہ کے نزدیک مقبول اور منظور دین ہے، دین اسلام، اس کے تعلق سے بھی ساری باتیں بیان کر دی گئی۔ پھر مؤلف علیہ الرحمہ نے دین ہی میں مراتب الدین، دین کے مرتبے ہیں، اس کو بیان کیا، جس میں پہلا مرتبہ اسلام ہے، دوسرا مرتبہ ایمان ہے، اور تیسرا مرتبہ احسان ہے۔ یہ 3 آپ یاد رکھیں، دین کے 3 مراتب ہیں، اور پہلا مرتبہ اسلام کا ہے، دوسرا ایمان کا، اور تیسرا احسان کا۔ درجے کے اعتبار سے جو محسن ہوگا وہ پہلے درجے کا ہوگا، اور جو مومن ہوگا یعنی ایمان والا وہ دوسرے درجے کا ہوگا، اور جو مسلم ہے وہ تیسرے درجے کا ہے۔ اسی کو قرآن میں اللہ نے سورہ فاطر آیت نمبر 32 میں بیان کیا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ۔ یہی 3 مرتبے ہیں جن جن کو بھی ہم نے کتاب دی اس کا وارث ہم نے چنا۔ ہم کو بھی یعنی امت محمدیہ کو بھی ایک کتاب دی گئی قرآن کریم کی شکل میں۔ اب اس پر عمل کرنے والوں کی 3 کیٹیگری یا 3 مرحلے اللہ نے بیان کیے۔ کچھ ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، یعنی بڑے بڑے گناہ بھی ان سے صادر ہوتے ہیں اور نیکی بھی وہ کرتے ہیں، تو یہ ہے مسلم کا درجہ۔ اور دوسرا درجہ ہے جن کے یہاں نیکی کا غلبہ ہے، نیکی زیادہ ہے، اور
گناہ کم ہے، نیکی زیادہ ہے گناہ کم ہے، یہ ایمان کا درجہ ہے مومن۔ اور تیسرا درجہ جس میں خاص لوگ آتے ہیں، مثلا صحابہ کرام ہوئے یا ایسے ہی اللہ کے ولی ہوئے، اور مفسرین کے قول کے مطابق انبیاء کو بھی اس جماعت میں شامل کیا گیا، حالانکہ ان کا رتبہ اور مقام بہت بڑا ہے، تو وہ محسن کا درجہ ہے، جن کے یہاں صرف اور صرف نیکی ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اور برائے نام خطا ہے، برائے نام عصیان ہے۔ غلطیاں ان سے ہوتی ہیں لیکن وہ فوراً رجوع کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، انابت کر لیتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے انبیاء اکرام کی ذات یہ معصوم ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو معصوم بنا دیا۔ بتقاضائے بشریت ان سے بھی غلطیاں تو ہوئی، لیکن ان کی غلطیوں کو اللہ نے باقی نہیں رکھا اور ان کو معصوم بنایا۔ انبیاء کے علاوہ بشر میں، انسان میں، چاہے وہ صحابہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، لیکن ان کی غلطیوں کو اللہ نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ صحابہ اکرام میں بھی کچھ ہیں جن سے خطا ہوئی، غلطیاں ہوئی۔ 1695 صحیح مسلم کی ایک بڑی حدیث ہے، معاذ الاسلمی جنہوں نے کہا اللہ کے نبی سے طاہرنی یا رسول اللہ، ان سے شادی ہونے کے بعد زنا سرزد ہو گیا تھا۔ تو جو محسن ہوتے ہیں ان کے ہاں نیکی، فرما برداری بہت زیادہ رہتی ہے، اور خطا، عصیان، نافرمانی بہت کم رہتی ہے۔ ان کی نیکی کے سامنے ان کی خطا نہ کے برابر ہے۔ تو یہ درجہ ہے احسان کا، یہی ہے مراتب الدین، اسلام، ایمان اور احسان۔ جو محسن ہوگا وہ پہلے درجے کا ہوگا، اس کے نفس کو کہا جاتا ہے نفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ نفس مطمئنہ جس کے لیے بشارت ہے، یہ سورہ فجر کی اخیر کی آیتیں ہیں، غالباً 25 یا 26 نمبر کی، کہ تو اللہ کی رحمت کی طرف اور مغفرت کی طرف نکل اے نفس مطمئنہ۔ یعنی جب وفات دی جاتی ہے تو فرشتے اس انسان کی روح سے خطاب کرتے ہیں جس کا درجہ احسان کا ہے، کہ اے نفس مطمئنہ، تو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی رضا کی طرف، اس کے رضوان کی طرف نکل چل۔ اور جو دوسرا نفس ہے جسے کہتے ہیں نفس لوامہ، تو یہ ایمان والوں کا نفس ہوتا ہے، یعنی ان کو اللہ کی طرف سے یہ توفیق ہوتی ہے کہ جب جب ان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ گناہ پر باقی نہیں رہتے، گناہ پر مصر نہیں رہتے۔ یہ جنتیوں کی ایک صفت ہے، اگر آپ کلام مجید میں دیکھیں، کیونکہ جنت میں مومنین ہی جائیں گے، تو اللہ نے مومنین کی صفات میں یہ بیان کیا ہے، جو 135 نمبر کی آیت آل عمران کی ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا۔ ان سے گناہ تو ہوا، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ ہے آیت کی ابتدا۔ یعنی متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ کبھی کبھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ظلم ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی گناہ سرزد ہوا، ظلم کا ارتکاب ہوا، ذکر اللہ، وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو اسی میں یہ لفظ ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، گناہ پہ باقی نہیں رہیں گے، گناہ تو ہوگا لیکن گناہ کی معافی فوراً مانگیں گے۔ تو ایسے نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی ہے۔
لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ سورہ قیامہ کے اندر موجود ہے۔ اور جو تیسرا ہے یعنی مسلم کا درجہ ہے ایمان کے بعد اسلام کا، وہ نفس زیادہ تر نفس امارہ رہتا ہے، جن کے یہاں نفس خطا کرتا ہے یا ایسے ہی گناہ پر آمادہ کرتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے تو وہ جلد توبہ بھی نہیں کرتے یا ایسے رجوع بھی نہیں کرتے۔ آج کل ہم اور آپ کی جیسی حالت ہے، تو یہ حالت اچھی نہیں ہے، کیونکہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلم کے درجے سے بڑھا کے ایمان کے درجے میں رکھے، مومن بنائے رکھے۔ اسی لیے آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے، حالانکہ اسلام اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے معانی میں استعمال ہوتے ہیں، زیادہ تر اللہ نے فضائل بیان کرتے ہوئے ایمان کا ہی تذکرہ کیا۔ سورہ عصر کیا ہے جو صورت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جو لوگ ایمان لے آئے، عمل صالح کیے، یہ نفس لوامہ والے ہیں، جو دوسرے درجے کے ہیں۔ اب ان کی فضیلتیں 107 سورہ کہف کی آخر کی آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، ان کے لیے بطور مہمانی جنت الفردوس۔ اسلام والوں کا تذکرہ یہاں نہیں کیا، حالانکہ اسلام اور ایمان ایک دوسرے کے معنی میں بولا جاتا ہے، لیکن ان کا معنی الگ بھی ہے جب وہ ایک جگہ استعمال ہوں۔ تو انسان کو مومن بننا چاہیے۔ تو ایمان یہ دین کا دوسرا مرتبہ ہے، اور اس تعلق سے یہ بات بیان کی گئی تھی آپ کے سامنے کہ سب سے پہلے ایمان اللہ کی ذات پر ہم کو لانا ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا ایمان کا سب سے بڑا رکن ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث جو ذکر کی جاتی ہے صحیح مسلم میں اور جامع ترمذی کے اندر 2410 غالباً اس کا نمبر ہے، 2410 نمبر کی، سفیان بن عبداللہ الثقفی جو راوی ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی سے قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، نبی آپ ایک بات ایسی بتا دیجئے دین کی کہ اب اس کے بعد کسی سے دین نہ پوچھنا پڑے اور اس بات پر میں قائم رہوں تو میں نجات پا جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی خوبی تھی آپ کا اعزاز تھا، کسی نبی کو بھی وہ نہیں دیا گیا، جوامع الکلم آپ دیے گئے تھے، تو ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا اور اس پہ قائم ہوا، ڈٹ گیا، ثابت رہا۔ قرآن میں بھی اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا ایک جگہ، 30 نمبر کی مشہور آیت سورہ فصلت کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور یہی کہنا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، تو ان کی فضیلتیں ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی وفات کے وقت فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور جو بھی بشارتیں ہیں آیت میں بتائی گئی کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تمہارے لیے بطور مہمانی جنت ہے، جنت میں یہ ہے۔ تو وہاں پر بھی اللہ نے سب سے پہلے اپنے اوپر ایمان کا ذکر کیا ہے، اور یہ بیان کر دیا گیا کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب 4 جز ہیں۔ پہلا، اللہ موجود ہے، اس پر ایمان لانا۔ دوسرا، اللہ ہی سارے جہان کا رب ہے، یعنی اس کی ربوبیت پر ایمان لانا، جیسا کہ ابھی آیت میں کہا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ تیسرا، اللہ ہی قابل عبادت ہے، معبود برحق ہے،
اس پر ایمان لانا، اور یہ ایمان کا سب سے اساسی اور بنیادی حصہ ہے. یعنی اللہ پر ایمان لانا ایمان کا سب سے اساسی رکن ہے، اور اللہ پر ایمان لانے کے جو معانی ہیں اس کے اندر سب سے بڑا اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے. کیونکہ بہت سے ایسے جنہوں نے اللہ کو رب بھی مانا، جنہوں نے اللہ کے وجود کا اقرار بھی کیا، لیکن جب انہوں نے اللہ کو معبود برحق نہیں مانا، یا ایسے ہی توحید الوہیت کا اقرار نہیں کیا کہ محض اللہ ہی کی عبادت ہوگی، وہی اکیلا قابل عبادت ہے، یہ نہیں سمجھا، تو ان کا رب ماننا بھی اللہ نے رد کر دیا، اور اللہ کے وجود پر ان کا ایمان لانا بھی اللہ نے رد کر دیا. تو یہ جو تیسرا معنی ہے اللہ پر ایمان لانے کا، کہ اللہ ہی قابل عبادت ہے، اس کی ہی عبادت کرنا، اور اسے اس کی توحید میں یکتا ماننا. گویا کہ توحید الوہیت کا اقرار کرنا، جو کہ تمام انبیاء کا مشن رہا، کتاب نازل کرنے کا مقصد رہا. سارے نبی نے اپنی قوم کو سب سے پہلے اسی کی ہی دعوت دی. یہ سب باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. 36 سورہ نحل کی جو آیت ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور دوسری جو نام لے کر کے آیتیں ہیں سورہ اعراف کے اندر بیان ہوئی، سورہ ہود کے اندر بیان ہوئی، جس میں کہا گیا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور اسی طریقے سے وَإِلَىٰ حضرت نوح کے تعلق سے بھی یہی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. حضرت ابراہیم، یعنی زیادہ تر بڑے نبیوں کا تذکرہ جن کا نام قرآن میں لیا گیا ہے، اللہ نے ان کے نام کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، جس کے علاوہ کوئی بھی قابل عبادت نہیں یا معبود برحق نہیں. اور جو چوتھا معنی ہے اللہ پر ایمان لانے کا، وہ ہے اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات علیاء پر ایمان لانا. جیسے اس نے اپنے نام رکھے ہیں اور جن صفاتوں کو جو اس کے لائق ہیں، اس کے شایان شان ہیں، اس نے اپنے لیے بیان کی ہیں، ہم اور آپ کو بغیر کسی تمثیل کے، یعنی ہم مثال نہیں بیان کر سکتے. سماعت انسان کے پاس بھی ہے، سننے کی صلاحیت، اور ایک سماعت اللہ کی بھی ہے. انسان ایک دو کو سن سکتا ہے، کچھ دور کی آواز کو سن سکتا ہے، یا ایسے ہی انسان آواز میں بھی ایک حد ہے، اس حد تک سن سکتا ہے. تو انسان کی سماعت انسان کے مطابق ہے، اور اللہ بھی سمیع ہے، وہ اس کے لائق اور اس کے شایان شان ہے. تو جو اللہ نے اپنے لیے صفات بیان کی ہے کہ وہ سمیع ہیں، وہ بصیر ہے، ہم انسانوں سے اس کا مقارنہ نہیں کریں گے، بغیر تمثیل کے مثال انسان کی نہیں دیں گے. اور ایسے ہی اللہ کیسے سنتا ہے، تکیف، کیفیت ہم کو نہیں معلوم ہے، تو ہم سوال نہیں کریں گے. اور سماعت ہے، بصارت ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے، ہم اس کا انکار بھی نہیں کریں گے. تو یہ کچھ اصول ہے اللہ پر ایمان لانے کے. اس کے بعد دوسرا جو ایمان کا جز بیان کیا گیا، یعنی ارکان ایمان 6 ہے نا کہ 10 ہے؟ 6 ہے. ارکان ایمان 6 ہے. تو اسی میں سے پہلا رکن الایمان باللہ، اور جو
ترتیب ہے حدیث کے اندر، حدیث جبرائیل میں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ، دوسرا رکن ایمان کا فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے یہ بھی علم غیب میں سے ہیں، ان کی کچھ حالتیں بیان کی گئی ہیں، جو جو ان کے بارے میں کلام مجید میں اللہ نے کہا، رسول اللہ نے بیان کیا، ہم کو اس پر ایمان لانا ہے۔ مثلا فرشتوں پر ایمان لانے میں ایک حدیث ہے 2996 صحیح مسلم کی، جس میں کہا گیا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ تو ہم کو ایمان لانا ہے کہ یہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے گا وہ سیدھا اللہ کا انکار کرے گا۔ کیسے؟ اس کی بھی دلیل ہے 136 سورہ نساء کی آیت ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہاں پر اللہ نے ایمان کے ارکان ہی بیان کیے، جس نے اللہ کا کفر کیا، جس نے فرشتوں کا کفر کیا، اور آگے رزلٹ بتایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جیسے اللہ کا انکار کرنے والا ضلال بعید، دور کی گمراہی کا شکار ہے، ویسے ہی فرشتوں کے تعلق سے جو بتلایا گیا ہے کتاب و سنت میں، اس کا نہ ماننے والا بھی دور کی گمراہی کا شکار ہے۔ فرشتے مخلوق ہیں اور ان کے پر ہے، اس پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے۔ مخلوق ہونے کی ابھی جو حدیث پڑھی گئی اسی میں یہ خلقت الملائکہ، کیونکہ اللہ ہی خالق ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ مخلوق ہے۔ تو فرشتے مخلوق ہیں، پیدا کیے گئے، تو ان کے مخلوق ہونے پر ایمان لانا۔ کس سے پیدا کیے گئے؟ نور سے پیدا کیے گئے۔ اور سورہ فاطر کی پہلی دوسری آیت میں جو بیان ہے اس پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ مثنی وثلاث ورباع۔ فرشتوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور اس نے فرشتوں کو پیغمبر بنایا ہے، کاموں پر لگایا۔ فرشتوں کے ذمے کام ہے، اس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے آئے گی۔ پھر فرشتوں کے پر ہیں، یہ بیان ہے کتاب میں، فرشتوں کے پر ہیں۔ کسی کو اللہ نے 2 دیے ہیں، کسی کو 3، کسی کو 4 یا اس سے بھی زیادہ۔ اب سب سے مشہور اور فرشتوں میں نمایاں، اعلیٰ قدر اور اعلیٰ مقام رکھنے والے حضرت جبرائیل، ان کے تعلق سے قرآن کے اندر بھی اشارے ہیں، جس کی وضاحت حدیث کے اندر ہے۔ کتاب بدء الخلق، امام بخاری نے ایک چیپٹر ہے صحیح بخاری میں، اس میں 3-4 حدیثیں ذکر کی ہیں، 3232 3232، اور اس کے بعد 3233 اور 3234 اور 3235۔ کچھ حدیثیں ہم معنی ہیں، جس میں سورہ نجم قرآن کی غالباً 53 سورت کا نمبر ہے، آیت ہے جس میں 8، 9، 10 اور اس کے بعد 18 نمبر کی آیت، الفاظ ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا،
ویسے جو صحیح بخاری کی حدیث کے ریفرنس دیے گئے اس میں ایک جگہ یہ الفاظ ہے فَكَانَ جِبْرَائِيل يَأْتِي إِلَى النَّبِي بِرَجُلٍ، زیادہ تر حضرت جبرائیل رسول اللہ کے پاس آتے تھے انسانی شکل میں، لیکن معراج کی رات وہ اس شکل میں آئے جس شکل میں اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور اسی میں ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان کے 600 پر تھے۔ رسول اللہ نے جب ان کو اصلی حالت میں دیکھا تو حضرت جبرائیل کے کتنے؟ 600 پر۔ ایک پر اتنا بڑا ہے کہ قد سد الافق، پوری دنیا کو ان کے ایک پر نے ہی گھیر کے رکھا تھا، ایسے ایسے ان کے 600 پر ہے۔ اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور پہلے ہی کہا کہ یہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے، فرشتوں پر ایمان، تو ہم زیادہ سوال نہیں کر سکتے کہ یہ پر اتنے بڑے ہیں تو وہ ان پروں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، اس طرح کے سوالات، یا جو بھی ہماری ناقص عقل ہے۔ جو لوگ بھی گمراہ ہوئے وہ اسی وجہ سے ہوئے کہ جن کے پاس جو علم تھا انہوں نے اس پہ بھروسہ کیا، جو نہیں جانتے تھے اس تعلق سے انہوں نے نہیں سوچا۔ انسان جو جانتا ہے وہ بہت کم ہے، اور جو نہیں جانتا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، 85 سورہ اسراء کی آیت ہے۔ ہم جو نہیں جانتے ہیں اگر ہم اس پر اعتماد کریں گے تو ہم جو جانتے ہیں اس پر ہم باقی رہیں گے۔ جب انسان کم جانتا ہے اس پر اعتماد کر لیتا ہے، اور ناقص عقل پر ہی جس کا اسے علم نہیں ہے اس کو تولنا شروع کر دیتا ہے، تب وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، ان میں بصارت کی صلاحیت ہے، لیکن حد ہے اس کی۔ اب اگر کوئی کہے کہ آپ سورج جب اپنی تمازت پر ہو، شباب پر ہو، تب آپ کھلی آنکھوں سے سورج کو دیکھیں، تو اتنی طاقت ان آنکھوں میں نہیں ہے، کیونکہ سورج کی تمازت آنکھوں کی بینائی سے بہت زیادہ ہے۔ تو جو انسان نہیں جانتا ہے، خاص کر کے عالم آخرت کے بارے میں یا عالم غیب کے بارے میں، وہ بہت زیادہ ہے۔ جو معلومات ہمارے پاس ہے وہ بہت کم ہیں، تو ہمیں اپنی چھوٹی سی معلومات پر اعتماد بھروسہ کرنا چاہیے، اور جو ہم نہیں جانتے اگر اس کے تعلق سے ہم کو بتلایا گیا ہے صحیح ہے تو صرف اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ 36 نمبر کی آیت ہے سورہ اسراء کی، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑیے۔ تو فرشتوں کو 600 پر دیے گئے ہیں حضرت جبرائیل کے تعلق سے، یہ وضاحت ہے، ہم اور آپ کو ایمان رکھنا ہے۔ اب یہ کتنے زیادہ ہیں؟ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے کہا 53 نمبر کی آیت سورہ مدثر کی، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ اپنے لشکر کو اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کتنے ہیں، اور اللہ کے علاوہ اس کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا۔ تو فرشتے اللہ کا لشکر ہے، ہمیں یہ بھی ماننا ہے، اور ان کی تعداد ہم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک حدیث میں جو 3207 نمبر کی 3207 صحیح بخاری کتاب بدء الخلق میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کرائے گئے، یعنی آپ سدرۃ المنتہا تک لے جائے گئے، تبھی آپ کے لیے جیسا کہ الفاظ ہے رفع لی بیت المعمور، بیت المعمور جو 7ویں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، وہ مجھے پیش کیا گیا، دکھایا گیا، اور اسی حدیث میں ہے یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک، اس گھر میں جو 7ویں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، ہر روز 70,000 فرشتے آتے ہیں،
اور جو ایک بار آیا پھر وہ قیامت تک دوبارہ عبادت کرنے کے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ بیت معمور میں ہر دن 70,000 فرشتوں کا لشکر عبادت کے لیے آتا ہے، اور جو ایک بار آیا اب اس کی باری قیامت تک نہیں آئے گی، اور ہر دن 70,000 فرشتوں کا لشکر آتا رہے گا۔ اتنی تعداد ہے فرشتوں کی۔ اور وہ حدیث بھی ہے 2311 جامع ترمذی کی، اطت السماء، آسمان سے آواز آتی ہے، اور وحق لها ان تئط، آسمان کیوں نہ آواز کرے، یعنی کبھی چیئر ہے یا بیڈ ہے، جب بھاری وزن رکھا جاتا ہے تو اس میں سے آواز آتی ہے، تو یہ آسمان یہ بھی آواز کرتا ہے، اور اس کے آواز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پورے آسمان میں چاہے پہلا ہو یا 7واں ہو، پورے آسمان میں ایک بالشت یا 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں کوئی فرشتہ اللہ کے لیے سجدہ ریز نہ ہو۔ 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے پورے آسمان میں جہاں کوئی فرشتہ سربہ سجود نہ ہو، اتنے زیادہ فرشتے ہیں۔ ایسے ہی فرشتوں کے تعلق سے کچھ نام ہیں، ان ناموں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ کچھ کے نام بتائے گئے ہیں، جیسا کہ ابھی نام لیا گیا حضرت جبرائیل، کیا قرآن میں ان کا نام استعمال ہوا ہے؟ ہوا ہے۔ اور وہاں پر بھی اللہ نے یہ بتلایا کہ جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ حضرت جبرائیل کے ذمے سارے انبیاء تک اللہ کی وحی پہنچانے کا عمل ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے ان کا نام لیا، کیونکہ مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ رسول اللہ کی تکذیب کرتے کرتے حضرت جبرائیل کی بھی تکذیب کر رہے تھے، یا رسول اللہ کی توہین کے ساتھ نعوذ باللہ انہوں نے رسول اور حضرت جبرائیل دونوں کی توہین کی۔ 97-98 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرَائِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ اس آیت میں بتلایا گیا کہ جو فرشتوں کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے، خاص کر کے 2 فرشتوں کا نام لیا گیا۔ اب یہ قرآن سے ہی ثابت ہے، میکائیل اور حضرت جبرائیل۔ جو ان کا دشمن ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے کافرین کا اللہ دشمن ہے، یعنی ان سے دشمنی کرنا یہ کفر ہے، اور جو ان سے دشمنی کرے گا، ان کو نہیں مانے گا، اللہ اس کا دشمن ہو جائے گا۔ ایسے ہی ایک نام حضرت اسرافیل کا بھی ہے حدیث میں، 770 صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایک دعا آپ پڑھتے تھے، 7070 صحیح مسلم میں، اس میں یہ آپ دعا پڑھتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اے اللہ جو میکائیل، جبرائیل اور اسرافیل کا رب ہے۔ اور آگے بہترین دعا ہے، فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ
यख्तलिफून इहदिनी लिमख्तुलिफ़ फ़ीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़्नि इन्नका तहदी इला सिरातिम मुस्तक़ीम। इस दुआ पर ज़्यादातर उलमा ने, ख़ास करके अल्लामा इब्न तैमिया, अल्लामा इब्न क़य्यिम वगैरह ने कहा है कि इंसान अगर ये दुआ पढ़े ना अपनी दुआ में, जब भी हम अल्लाह से दुआ करते हैं और ये अल्फाज आप अपनी दुआ में शामिल करते हैं तो आपकी दुआ कबूल ही होती है। अल्लाहुम्मा रब्बा जिब्राईला व मीकाईला व इसराफील आलिमल गैबी वश्शहादा या फातिरस समावाति वल अर्द आलिमल गैबी वश्शहादा। ये जो अल्फाज हैं या ये दुआ है, सही मुस्लिम का रेफ़रेंस दिया गया। आप अपनी दुआ मांगते हुए जब इनका तज़किरा करते हैं तो आपकी दुआ कबूल होती है। जैसे कुछ इसमें आज़म हैं, जब आप उनका तज़किरा करते हैं तो आपकी दुआ कबूल होती है। वो भी अबू दाऊद के अंदर मौजूद है 1593 और 1595, और ऐसे ही इब्न माजा की हदीस है 3858 और 3859। दोनों में वो इसमें आज़म बयान हुए हैं और ग़ालिबन इससे पहले आपके सामने वो बयान कर दिए गए हैं। तो वो इसमें आज़म अगर हम अपनी दुआ में शुरू में पढ़ते हैं जब हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, उसके बाद अगर हम अल्लाह के इन नामों का तज़किरा करते हैं जिनको इसमें आज़म कहा गया है, तो ये हमारी दुआओं को जल्द से जल्द कबूल करवाते हैं, यानी हमारी दुआएं अल्लाह के यहाँ कबूल होती हैं। तो बहरहाल ये हदीस जिसमें हज़रत इसराफ़ील का भी नाम है, तो जिन फ़रिश्तों का नाम लिया गया है हमें उस पर ईमान रखना है। कुरान में और एक फ़रिश्ते का नाम है, जैसा कि मुफस्सिरीन में से ज़्यादातर ने बयान किया है, 77 सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत है, ख़ाज़िने नार वनादौ या मालिकु लियक़्दि अलैना रब्बुक। दोज़ख के ऊपर भी फ़रिश्तों को अल्लाह ने मुहाफ़िज़ के तौर पर तैनात किया है, और दोज़ख जब लाई भी जाएगी तो उसके लिए भी फ़रिश्ते हैं। ये बातें अभी आपके सामने आएंगी कि इनके कुछ मख़सूस आमाल हैं, उन आमाल पर भी हमें ईमान लाना है कि ये काम, ये ड्यूटी फ़रिश्तों के ज़िम्मे हैं और फ़रिश्ते ये करते हैं। हज़रत जिब्राईल अभी बताया गया, हज़रत इसराफ़ील उनको एक काम दिया गया है सूर फूंकने वाला। वो भी हदीस के अंदर मौजूद है कि बिल्कुल मुंह के करीब लिए हुए, बल्कि मुंह में डाले हुए वो इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब अल्लाह कहे कि आप फूंकिए तो वो उसके अंदर फूंक मारेंगे। हज़रत मीकाईल के ताल्लुक़ से आता है कि इंसान की रोज़ी में बरकत के लिए अल्लाह ने उनको मुतय्यन किया है, या बारिश को नाजिल करने के लिए अल्लाह ने ये अमल उनके सुपुर्द किया है। ये बात इस तरह से हम और आपको समझनी होगी। 96 सूरह साफ़ात की आयत है, वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून। जो भी इंसान करता है, आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है और इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, ये सारी तरक्की भी अल्लाह ही की है, क्योंकि अगर इंसान ना होता तो ये तरक्कियाँ कैसे होती। तो हर चीज़ का खालिक अल्लाह है। अल्लाह ने तुमको भी पैदा किया, तुम जो कारनामे करते हो वो भी अल्लाह की सन्नात है, वो भी अल्लाह की खिलकत है। तो हकीकत में जैसे वफ़ात कौन देता है? अल्लाह देता है ना। कुरान में 60 नंबर की आयत है सूरह नाम की, वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल वन्नहार। वही वो ज़ात है जो तुम्हें वफ़ात देती है रातों दिन। और एक जगह कहा गया कि मलकुल मौत तुम्हें वफ़ात देते हैं। 11 नंबर की आयत सूरह सजदा की, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम। तो मलकुल मौत, जिसका कुछ लोग नाम बताते हैं इज़राइल, लेकिन वो नाम सही और दुरुस्त नहीं है।
ہم کو اسے ملک الموت ہی کہنا ہے۔ ملک الموت یہ ڈیوٹی دیے گئے ہیں کہ وہ لوگوں کو وفات دیں گے، لیکن کس کے حکم سے دیں گے، کب دیں گے؟ جب اللہ کہے گا۔ تو حقیقت میں وفات اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ نے یہ کام ان کے ذمے کیا ہے۔ اب 10 اور 11 نمبر کی آیت ہے سورہ نحل کی، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جو آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے۔ اب حضرت میکائیل جو بارش کے قطرات برسانے پر مکلف ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ نے ان کو ذمہ دیا ہے، ورنہ حقیقت میں بارش نازل کون کرتا ہے؟ 28 غالباً سورہ الشورى کی آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، کون ہے وہ ذات جو تمہاری مایوسیوں کے بعد رحمت والی بارش تمہارے بیچ نازل کرتی؟ وہ ذات اللہ کی ہے۔ تو حقیقت میں سارے کام اللہ کی مشیت سے ہوتے ہیں، اس کے فیصلے سے ہوتے ہیں، اس کے حکم سے ہوتے ہیں۔ کچھ مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، سبب بنایا ہے، اور وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے ہی فرشتوں پر ایمان لانے میں فرشتوں کے اعمال ہیں کہ کچھ مخصوص فرشتے ہیں جو اپنی ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں، تو ہم اور آپ کو اس پر ایمان لانا ہے۔ شروع میں کہا گیا ان کے وجود پر ایمان لانا، ان کے ناموں پر ایمان لانا، اسی طریقے سے ان کے کاموں پر ایمان لانا، یہ سب شامل ہے فرشتوں پر ایمان لانے میں۔ اب دیکھیے، کچھ فرشتے اس ڈیوٹی پہ لگائے گئے ہیں جس کو ابھی ہم اور آپ یہاں پہ انجام دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ ایک اپنے آپ میں بڑا مقام ہے، 6408 صحیح بخاری میں، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الارض یلتمسون اہل الذکر، کچھ فرشتے زمین میں چکر لگاتے ہیں۔ وہ اس لیے چکر لگاتے ہیں تاکہ وہ زمین میں ڈھونڈ سکے کہ کون ہیں جو اللہ کا دین سیکھتے ہیں، کون ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوهُمْ، جیسے ہی وہ پا لیتے ہیں تو پھر ان کو بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں هَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ، چلو تمہاری ضرورت پوری ہوگی، کیونکہ تم نے دنیا میں اللہ کا دین اختیار کیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا شرف ہے، بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ ہمارا کچھ تھوڑا سا وقت، 1 گھنٹے کا، اگر ہم کو یہ رفعت اور مرتبہ دلاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے فرشتے تلاش کریں اور ہمارا ریکارڈ لے کر کے اللہ کے پاس جائیں، اور جب اللہ ان سے پوچھیں کہ یہ میرے بندے جو میرا دین سیکھ رہے تھے، میرا ذکر کر رہے تھے، یہ چاہتے کیا ہیں؟ تو وہ حدیث بہت لمبی ہے، صحیح بخاری کی 6408 نمبر کی، اس میں یہ بھی ہے کہ ایک انسان دوسروں کو دیکھتے دیکھتے اس طرح کی محفل کی زینت بن جاتا ہے۔ فرشتے اس کے تعلق سے بھی اللہ سے کہتے ہیں کہ انما جاء لحاجت، یہ انسان خاص مقصد کے لیے آیا تھا، دین سیکھنے نہیں آیا تھا۔ اور اللہ کا کرم دیکھے، اس کی رحمت دیکھے، اس کا فضل دیکھے۔ اللہ کہتا ہے میں نے جو اہل ذکر تھے ان کو معاف کر دیا، ساتھ ساتھ اس بندے کو بھی جو دین سیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، دیکھے دیکھے بس اس کو محفل دکھ گئی، وہ آیا یا اس کا کوئی خاص مقصد رہا، اللہ نے ایسے کو بھی معاف کیا اور کہا کہ ہؤلاء لا یشقی بہم جلیسہم، کیونکہ اللہ کا دین سیکھنے والے یہ اتنے عظیم ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا وہ انسان جو دین سیکھنے کی نیت سے نہیں آیا تھا، وہ اچھوں کی صحبت میں آیا نا،
تو اس کو اللہ نے اچھا ہی شمار کر لیا۔ دین سیکھنے والوں کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ جو انسان کسی خاص حاجت کے لیے اس محفل میں آیا، دین سیکھنے نہیں آیا، لیکن دین سیکھنے والوں کی برکت کی وجہ سے اللہ نے اس کو بھی معافی کا پروانہ عنایت کر دیا۔ تو ایسے بھی فرشتے ہیں جو اس طرح کی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور جب ایسی محفلیں وہ پا لیتے ہیں تو پھر 3397 یہ الفاظ سلسلے صحیحہ کے ہیں، یا 71 بالکل شروع میں الترغیب والترہیب کتاب اس میں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بطور بشارت کہا تھا، صفوان ابن عسال صحابی کا نام ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا، جی تو کا کئی اطلب العلم، نبی میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ اللہ کا دین سیکھوں، مرحبا بطالب العلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور اس کے بعد ان کو بشارت سنائی، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ بِمَا يَصْنَعُ۔ جانتے ہو کہ تمہارا مقام کیا ہے، تم دین سیکھنے میرے پاس آئے، اس کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو ڈیوٹی پہ لگایا کہ وہ تمہاری اس دینی الفت اور محبت کی وجہ سے یا دینی عمل کی وجہ سے اور اس سے محبت کی وجہ سے اپنے پروں کو تمہارے استقبال کے لیے بچھاتے ہیں، اور تم کو ڈھانپ کر کے یا تمہارا ذکر لے کر کے کتنے فرشتے ہیں، یرکب بعضهم بعضا حتی یبلغوا سماء الدنیا۔ ایک دو نہیں، آیا ایک ہی انسان تھا، صفوان ابن عسال صحابی ایک ہی تھے۔ کس لیے آئے تھے؟ موزے کے مسح کے تعلق سے، المسح علی الخفین، سفر میں زیادہ رہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ مجھے آپ موزے کے مسائل کہ اس پر مسح کیسے کرنا ہے بتا دیجئے، میں آپ کے پاس یہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی ایک دو مسئلہ ہی سیکھنے آئے تھے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مرتبہ کیا بیان کیا کہ تمہارے اس عمل سے محبت کرتے ہوئے اللہ نے اتنے فرشتے نازل کیے ہیں جنہوں نے قطار بنائی تو زمین سے لے کر کے آسمان تک پہنچے، اور وہ سب تمہیں اپنے پروں سے ڈھانپتے ہیں، تمہارا ذکر خیر لے کر کے آسمان پہ چڑھتے ہیں۔ اور یہ فضیلت اسی وجہ سے تم کو ملی ہے کہ دین سیکھنے کا عمل یہ اللہ کے یہاں پر بھی بہت بڑا ہے، اور فرشتے بھی اس عمل کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہم اور آپ تھوڑا سا وقت اگر نکالے، جو کہ ہفتے میں کچھ دن ہی ہیں، غالباً 2 ہی دن، تو ہمارا مرتبہ، ہمارا مقام بہت بلند ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جو بھی مقام مرتبہ علم دین سیکھنے کا ہے اسے حاصل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں۔ جو باتیں الایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان کے متعلق ہم نے سنی ہیں، ہمیں سننے سمجھنے اور ایسے ہی دوسروں تک صحیح طریقے سے پہنچانے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائیں۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ آئندہ